محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، جنت کے داخلے والا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں دن کو روزہ رکھ کے، رات کو تراویح پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس مہینے کے فیض و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھول دیے گئے ہیں۔ جنت کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو جتنا زیادہ آدمی کو جنت کے بارے میں تعارف ہوگا، اس کی معرفت حاصل ہوگی، اتنا زیادہ اس کا شوق بڑھے گا اور وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف جلدی کرو اور جنت کو حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، پہل کرنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ تو جنت کو حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جنت میں داخلے کی کوشش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، مانگو، تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام جنت کے اندر، جنت کے بھی درجات ہیں، اور کم از کم درجہ بھی وہ آدمی کے تصور سے بڑھ کر ہے، اور جو سب سے بلند درجہ ہے اس کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں والی جگہ ہے، جو ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس جنت کے دروازے
اس رمضان میں کھول دیے گئے، کھلے ہوئے ہیں، یعنی یہ ترغیب دی گئی ہے، یہ تلقین کی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں مختلف اعمال والے لوگ وہ گزریں گے، اور ان میں سے ایک دروازہ باب الریان جو روزے داروں کے لیے، اور ان دروازوں کے بارے میں، ان کی چوڑائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زیادہ اس کی چوڑائی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں ہیں کہ وہاں پر 1-2 بندے گزر سکیں اور لائن لگانی پڑے، تو میں اتنے چوڑے ہیں کہ ان کی تقریباً 1000 کلومیٹر ایک دروازے کی چوڑائی بنتی ہے۔ 1000 کلومیٹر، یہاں سے 1000 کلومیٹر کا حساب لگائیں کہ اتنا بڑا دروازہ، اور فرمایا کہ وہ بھی جنتی لوگ جب جنت کی طرف جائیں گے بھرا ہوا ہوگا، بھرا ہوا دروازہ ہوگا۔ یہ ایک دروازہ، سارے دروازے اسی طرح چوڑے ہیں اور بھرے ہوئے ہوں گے جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ دروازے، یہ جنت اس رمضان میں، روزوں کے مہینے میں، تراویح کے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں، نیکیوں کے مہینے میں یہ جنت سجا دی گئی، کھول دی گئی ہے۔ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے، اس میں داخل ہونا چاہے تو وہ کوشش کر لے، محنت کر لے۔ یہ اس کے لیے ایک اسپیشل موقع دیا گیا ہے۔ تو جنت کیا ہے، اس میں کیا کچھ ہے، بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، اور احادیث میں بھی اس جنت کا تعارف کرایا گیا۔ اور جب آدمی ان چیزوں کو سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، تصور سے بڑھ کر ہے، اور یہ وہ تعارف ہے جو انسانی عقل جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے، ورنہ جو حقیقی تعارف ہے جنت کا، پوری جو حقیقت ہے وہ تو انسان کے تصور سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں وہ بتائی ہی نہیں ہیں جو آدمی سمجھ نہ سکے، صرف انہیں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو آدمی سمجھتا ہے، دنیا کے اندر جن چیزوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، جو نعمتیں دنیا کے اندر انسان کو حاصل ہیں اور ان کو وہ پسند کرتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس طرح کی نعمتیں جو انسان کی عقل میں سمجھ آتی ہیں اس کو وہ بیان فرمائی ہے، اگرچہ ان کی بھی پوری حقیقت وہ کچھ اور ہی ہے، صرف نام ملتے جلتے ہیں، اور وہ نعمتیں جن کا ذکر ہی نہیں کیا وہ تو انسان کی عقل سے باہر ہیں، بڑھ کر ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہی نہیں کیا کہ آدمی یہی نہ سوچتا رہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو صرف وہ چیزیں ذکر کی جو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کو، سہولتوں کو، دنیا کی لذتوں کو جنہیں گویا کہ جنت کی ایک جھلک کہا جا سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر آدمی کو پسند ہے اس میں اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اس طرح کی ہر نعمت، ہر خیر، ہر خوبی اعلیٰ پیمانے میں، اعلیٰ معیار کی وہ جنت میں انشاءاللہ اس کو ملے گی۔ اور اسی طرح دنیا کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں، یہ جہنم کی ایک جھلک ان کو قرار دیا جا سکتا۔ ہر وہ پریشانی، مصیبت جس سے آدمی بچنا چاہتا ہے
اور اس سے بھاگتا ہے وہ بڑے سخت پیمانے کے اندر جہنم کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم ان دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن زندگی محدود ہے، زندگی کے ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نعمتیں باقی رکھنا چاہتے ہو اور اس سے اچھی حالت میں حاصل کرنا چاہتے ہو، ان نعمتوں میں باقی رہنا چاہتے ہو، تو پھر وہ نعمتیں تمہیں جنت میں ملیں گی۔ تو جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح جو بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، ان سے تم بھاگتے ہو، بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں پر یہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اس سے بڑی مقدار میں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم ان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، نیکیاں کماؤ، اور یہ رمضان کا مہینہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اگر آدمی نے کوئی نعمت چکھی نہ ہو، دیکھی نہ ہو، تو اس کو اس کا بتایا جائے تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ذکر کی ہیں جو دنیا کے اندر بھی آدمی جن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تاکہ اس کو شوق پیدا ہو، پتہ چلے کہ یہ جنت کیا چیز ہے۔ اور جب تک کسی تکلیف سے، کسی بیماری سے، کسی پریشانی سے آدمی کا واسطہ نہ پڑا ہو، اس کو جتنا مرضی سمجھائیں اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں رکھی ہیں تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ دنیا میں گرمی رکھی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جہنم کی گرمی کیا ہے۔ دنیا کے اندر سخت سردی رکھی تاکہ سمجھ آئے اس کو کہ جہنم کی جو سردی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ اسی طرح باقی تکلیفیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ جھلک ہے دنیا۔ تو آدمی کی خواہش ہے کہ وہ ہر حالت میں خوشی میں رہے، تندرستی میں رہے، جوانی میں رہے، اور اس کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں، اور پھر وہ نعمتیں مستقل ہوں، اس سے واپس نہ لی جائیں، ان کے ختم ہونے کا ڈر نہ ہو۔ یہ آدمی کی خواہش ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری خواہش دنیا کے اندر پوری نہیں ہو سکتی۔ اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہم نے جنت رکھی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے نیک اعمال کرو، تو پھر جو بھی تمہاری اچھی خواہش ہوگی، نیک خواہش ہوگی، کوئی بڑی سے بڑی چیز حاصل کرنے کی تمنا ہوگی، وہ ساری تمہیں مل جائیں گے۔ سب سے ادنا درجے کا، ہلکے درجے کا، سب سے آخری جنتی آدمی جو ہوگا، اس کی نعمتوں کا وہ اندازہ لگا لے تو اس سے اوپر والوں کا وہ خود بخود پتہ چل جائے۔ کہ فرمایا کہ سب سے آخری جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، تو وہ واپس آ جائے گا، وہ کہے گا وہاں پر تو جگہ ہی کوئی نہیں، اتنا رش، اتنے زیادہ لوگ، میرے تو وہاں داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں، وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمنا کرو، خواہش کرو، تمہیں کتنی جگہ چاہیے؟ تو اپنے دنیا کے حساب سے جو وہ بڑی سے بڑی تمنا کر سکتا ہے کہ اتنی جگہ ہو، اتنا بڑا محل ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ دنیا کے اندر آدمی کھلے سے کھلا مکان چاہتا ہے، جگہ چاہتا ہے، تو اپنے ذہن کے حساب سے وہ تمنا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں یہ بھی دیا اور اس کی طرح 10 گنا اور دیا، 10 گنا اور دیا۔ تو یہ کم از کم ادنا درجے کا جنتی ہے، اس کی یہ حالت اور کیفیت ہوگی۔ اور جنت کے اندر اتنی زیادہ سہولت اور آرام اور نعمتیں ہوں گی کہ ہر بندہ یہ سمجھے گا، حالانکہ 100 درجے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہیں، لیکن ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ نعمتیں مجھے حاصل ہوئی، سب سے زیادہ خوشحال میں ہوں۔ یہ جنت ہے جس کے اندر کوئی آدمی کمی محسوس نہیں کرے گا،
اپنے آپ کو ہلکا اور ادنا محسوس نہیں کرے گا، اپنے اندر کسی چیز کی کہ وہ یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں ملی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جو تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، مانگو، سوال کرو۔ جنتی جو ہے سوچ سوچ کر کہ کیا مانگے تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، آخر میں جواب نفی میں ہوگا کہ یا اللہ تو نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں دیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو۔ ہمارے دل و دماغ میں سوچ بچار کے بعد بھی کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جو ہم آپ سے مانگیں۔ یہ ہے جنت۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت دیں گے جو ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوگی، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور جب ان کو ملے گی تو کہیں گے واقعتاً یہ نعمت رہتی تھی اور یہ باقی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوچھنے پر، بار بار اصرار پر بھی انسانوں کو سمجھ نہیں آئے گی، جنت کے اندر جانے والوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کیا مانگیں۔ یہ ہے جنت اور اس کی نعمتیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازوں کی پابندی کی، سچ کا ساتھ دیا، جھوٹ سے بچے، کفر سے بچے، شرک سے بچے، بدعات سے بچے، نیکیوں کے کام کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن میں نہریں چلتی، نہریں۔ آدمی کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس کا گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں پر نہریں چلتی ہوں، درخت ہوں، خوشگوار وہ موسم ہو، آب و ہوا ہو۔ تو فرمایا کہ جنت کے اندر نہریں ہی نہریں ہیں، اور وہاں پر فرمایا کہ جب ان کو کسی قسم کے پھلوں کا رزق دیا جائے گا، پھل ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے، تو وہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں، وہی آم ہے، وہی سیب ہے، وہی کھجور ہے، وہی انگور ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا شکل و صورت میں وہ وہی چیزیں ہوں گی تاکہ ان کو حیرانگی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، ان کو رغبت ہو کہ یہ ہماری پہچانی ہوئی چیز ہے۔ لیکن فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ دنیا والے پھل نہیں ہوں گے، دنیا والے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے پھل ہوں، نام دنیا والے پھلوں کا، لیکن جب وہ کھائیں گے، اس کو چکھیں گے، ان کو لذت آئے گی تو وہ بھول جائیں گے دنیا کے پھلوں کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر نہروں کا اور پھلوں کا ذکر کیا۔ اور نہروں کے بارے میں صرف پانی کی نہریں نہیں، دودھ کی نہریں یہ بھی ہوں گی، شہد کی نہریں جگہ جگہ مختلف انداز میں یہ نہریں، اور اس کے بعد پھر ہر گھر میں، ہر کوٹھی میں، ہر مکان میں اس کے بچانے کا آٹومیٹک انتظام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا۔ اور اس کے علاوہ ایسے ایسے مشروبات جو آدمی نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے، کبھی چکھے نہیں ہوں گے، کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو آدمی کی یہ تمنا ہوتی، خواہش کہ سرسبز علاقہ ہو، نہریں ہوں، آبشاریں ہوں، چشمے ہوں، اس طرح کی جگہ پر آدمی رہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری خواہشات تمہاری آخرت کے اندر، جنت کے اندر پوری کی جائیں۔ اور آدمی یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہ آئے، میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، اور مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ ساری خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جنت کے اندر پوری کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جماعت جو جنت کے اندر جائیں گے، داخل ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح، انتہا ہوگی خوبصورتی کی۔ اور اس کے بعد جو دوسری جماعت ہوگی، وہ چاند کے بعد سب سے زیادہ جو روشن ستارہ ہے، اس کی طرح ان کے چہرے پر رونق ہوں گے۔ اور فرمایا جنت میں جانے کے بعد وہاں پر ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے بے شمار تصور سے بڑھ کر نعمتیں ملیں گی، لیکن اتنی اعلیٰ معیار کی وہ ان کی زندگی ہوگی کہ ان کو پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو تھوک نہیں آئے گا، بلغم نہیں آئے گی، ناک سے کوئی مواد نہیں نکلے گا۔ اور فرمایا کہ ان کو ڈکار آئے گا اور وہ بھی خوشبودار، جس سے کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ اور ان کا لباس وہ بہترین، خوبصورت، صاف ستھرا ریشم کا ہوگا، جو کبھی میلا نہیں ہوگا، کبھی پھٹے گا نہیں۔ جتنا وہ بدل بدل کر استعمال کرتے رہیں، پہنتے رہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن کوئی پرانا، کوئی پھٹا ہوا، کوئی دھونے والا اس طرح کی چیز نہیں ہو۔ اور فرمایا کہ وہاں پر مٹی، گرد و غبار، یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ وہاں پر زمین جو ہے، اس کی مٹی جو ہے، یہ کستوری کی ہوگی، خوشبودار ہوگی۔ اور ان کو جو پسینہ آئے گا وہ بھی کستوری کی طرح کا ہوگا، خوشبودار پسینہ ہوگا۔ یہ اعلیٰ معیار ہے زندگی کا، جو دنیا کے اندر آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ روزانہ آدمی کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بیماریاں، دوسری بڑی بڑی بیماریاں تو دور کی بات ہے۔ فرمایا سر درد نہیں ہوگی، کبھی سر درد نہیں ہوگی، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی کہ میں تھک گیا ہوں، بیٹھ بیٹھ کر، چل چل کر، کھڑے ہو کر، کسی بھی شکل میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ نہایت وہ خوشگوار زندگی ہے، اور ہر آدمی جوانی کی حالت میں ہو، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں ہونا۔ آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ آج کے بعد تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اور شروع میں ایک آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پوچھیں گے، مزید کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی نعمت کی ضرورت ہو، تو وہ سوچ سوچ کر نفی میں جواب دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے لیے ایک نعمت رکھی ہوئی ہے، وہ بتاتا ہوں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو پھر ایمان والے جنتی لوگ اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور تمہیں ہمیشہ جنت میں وہ رہنے کی اجازت ہے، کبھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیشہ رہنے والی، اللہ کی رضا والی، اللہ کی زیارت والی، جو انہوں نے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہو۔ تو یہ جنت جو ہے، اس کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، اور یہ اسلامی احکامات اور فرائض یہ دیے ہیں۔ تھوڑی سی آدمی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، تنگی میں ڈال کر، مشقت میں ڈال کر، اور اپنے تھوڑے نفس کو کنٹرول کر کے ان چیزوں کی پابندی کرے، عبادات کی پابندی کرے، ذکر اذکار کی پابندی کرے، نیکیوں کی پابندی کرے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکے، گناہوں سے روکے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اگر اس طرح احتیاط کے ساتھ یہ زندگی گزار لی تو انشاءاللہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازیں گے کہ آدمی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔